بہت سے سوالات ہیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں اور آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں۔ آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ یقین کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ میری بات سن بھی رہا ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ تو آپ سے بات کرتا ہے اور نشانیاں بھی بھیج رہا ہے جن کو شاید آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ آج ہم ان 5 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح رابطہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی نشانی، جب اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چینی یا بے آرامی محسوس کرتے ہیں، کوئی فیصلہ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے، جو آپ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، لیکن آپ بے سکون ہیں، بے چین ہیں، تو یہ ایک اتفاقاً احساس نہیں ہے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ تک خاموش پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کو درست راستے پر واپس لانے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ جان رکھیں کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت بھرا ریمائنڈر ہے کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ سے غور کریں۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ کا آپ کو سیدھے رستے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ دوسری نشانی، جب اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک مخصوص آیت یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کسی لیکچر میں سن سکتے ہیں یا سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق سے نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ کا آپ کی توجہ کسی اہم چیز کی طرف مبذول کروانے کا طریقہ ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کریں کہ یہ آپ کی موجودہ صورتحال سے کس طرح کنیکٹڈ ہے اور اللہ آپ کی رہنمائی کس طرف کر رہا ہے۔ تیسری نشانی، کئی بار ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے بہت ساری محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اچانک سے کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ناکامیاں ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہو۔ تاہم یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ لمحات محض اتفاقی بدقسمتیاں نہیں ہیں، دراصل یہ اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکنہ نقصان سے بچا رہی ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں بڑھ کر ہے، اور کبھی کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے جن کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے کہ جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں، جب انہیں سمندر کو عبور کرنے سے پہلے روکا گیا، یعنی اللہ کی رہنمائی سے اسے معجزانہ طور پر پار کرنا، ابتدائی تاخیر
اس کے مشن کی نفی نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ترتیب تھی۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی اچھی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہوتی ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ اس بات پر غور کریں کہ یہ تاخیر ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں، اور جب ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے انحصار کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحات در حقیقت روحانی ترقی کے مواقع ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب بھی کسی تاخیر کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لیں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ چوتھی طاقتور نشانی کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، پھر آپ کو اچانک ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ پر اسرار طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اکثر لوگوں، واقعات یا روزمرہ کے واقعات کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے جس کی ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ کی مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہم توقع بھی نہیں کرتے۔ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری مشکلات اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو مدد فراہم کر رہا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ ہار ماننے کے قریب ہوں۔ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم کم سے کم توقع کرتے ہیں، اور کبھی کبھار سب سے زیادہ غیر متوقع لوگوں یا حالات کے ذریعے۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اچانک ایک اجنبی جو شاید آپ کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن اللہ نے اسے اس وقت آپ کی مدد کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہے جو دوسروں کے ذریعے کام کر رہی ہے، ان طریقوں سے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ
مدد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں ملتی، بلکہ کبھی کبھار اللہ ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سب اس کے طریقے ہیں جو ہمیں بہترین کی طرف لے جاتے ہیں۔ غور کریں کہ کتنی بار چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ قسمت نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سے سامنے آتا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہونے اور اپنی زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ جب مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اپنے ایمان سے جڑے رہنے اور ان نشانیوں کا خیال رکھنے سے آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے منصوبوں پر اپنے اعتماد کو گہرا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کو غیر متوقع ذرائع سے مدد ملے تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کا یاد دلا رہا ہے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ ان لمحات کو اس کی دیکھ بھال اور رہنمائی کی واضح نشانیوں کے طور پر قبول کریں اور انہیں ہر حالت میں ایمان رکھنے کی ترغیب دیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ کی آپ سے بات کرنے کی پانچویں اور گہری نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مکمل طور پر جڑے محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات آپ کے کندھوں سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک گہرے سکون کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں۔ یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں ہے، بلکہ یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے اور آپ کی روح کو تسلی دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم نہیں کر سکتی۔